السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مشکل الفاظ کی جو مشق ہے اس کا آخری صفحہ ہے، آخری مشق ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بخاری کتاب فضائل القرآن۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ اب ہم آگے شروع کرتے ہیں اس کی جو آج کی لیسن ہے کلاس کا۔ وقدور الرا، کیونکہ تنوین کے بعد را پر تشدید ہے اور کھڑی زبر ہے، اس لیے تنوین کی نون نہیں پڑی جائے گی، را کے ساتھ جوائنٹ کریں گے اور گننا نہیں ہوگا۔ وقدور الراسیات، اور اگر وقت پڑھیں گے تو کیونکہ دو زیر ہیں تا کے نیچے تو یہاں پر جزم لگے گی، وقدور الراسیات۔ اسی طرح نذیر اللہ یکونن اہدا من احد الامم، نذیر اللہ یکونن اہدا من احد الامم۔ تو جب وقف کریں گے تو یہ اممی کا امم، میم اگر کسی حرف کے نیچے آخر پر زیر ہو تو پھر بھی جزم لگا کے اس کو ساکن کریں گے۔ نذیر لیکونن اہدا من احد الامم۔ اسی طرح فسبحہ، اگر وقف پڑھیں گے تو پھر جو آخری ہا ہے اس کے اوپر جزم لگائیں گے۔ جب کسی حرف کے اوپر پیش ہو، دمہ ہو، تو پھر بھی اس کو جزم لگا کے ساکن کرتے ہیں۔ فسبح۔ آگے ہے فاصدق، فاصدق واکن۔ تو جب وقت پڑھیں گے تو کسی حرف پر اگر سکون کی علامت ہو، جزم ہو، تو کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، اسی طرح ہی پڑھا جائے گا فاصدق واکن۔ لیکن صاد پر تشدید ہے اور پھر دال پر تشدید ہے، پہلے صاد کو الف کے ساتھ ہٹ کریں گے، پھر صاد کے ساتھ دال کو ہٹ کریں گے، تو یہ ادائیگی ہوگی فاصدق واکن۔ اسی طرح ان المصدقین، ان المصدقین والمصدقات۔ اور جب وقت پڑھیں گے تو کیونکہ تا کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، تو جزم لگا کر اس کو ساکن کریں گے، اور اسے اکٹھا پڑھتے ہیں ہم ان المصدقین والمصدقات۔ اسی طرح بو را کو پر کر کے بو را یہاں دیکھیں حمزہ پر پہلے کھڑی زبر ہے، پھر ماد ہے بڑی، تو یہ ایک ہی ساؤنڈ ہے، لیکن آ کی آواز کو 4 سے 6 سیکنڈ بعد لمبے کریں گے بڑی مد کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہے حمزہ کے اوپر پیش ہے اور نیچے واو ہے، اور یہ اصول ہے کہ جب دو حرف اوپر نیچے آئیں تو صرف اوپر والا حرف پڑھا جاتا ہے، نیچے والا حرف سائلنٹ ہوگا۔ تو یہ برا او نہیں ہوگا، کیونکہ واو سائلنٹ ہے۔ او تب ہوتا اگر واو پر جزم ہوتی، تو ہو گیا برا منکم۔
تو وقف کرتے بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا. آگے ہے سین ہے، یہ باریک آواز میں اسمائلی فیس کر کے شارپ آواز میں سائحاتن سائحاتن، اور وقف کرتے وقت سائحات. اسی طرح وا او. اب دیکھیں واو الف کے اوپر پیش ہے، پھر آگے واو ہے. اصول یہ ہے کہ اگر الف پیش والے حرف کے آگے واو پر جزم ہو تو آواز 2 سیکنڈ لمبی ہوتی ہے، لیکن اگر واو پر کوئی علامت نہ ہو تو پھر وہ سائلنٹ ہوتی ہے، اس کی آواز لمبی کرنے میں مدد نہیں کر سکتی. وا او لا تل احمالی و اولات الاحمالی. اور وقف کرتے وقت لام پر ساکن کرنے کے لیے جزم لگائیں گے و اولات الاحمال. آگے تس جو پہلا آئین سائلنٹ ہے کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے اور دوسرے آئین پر تشدید ہے. جب بھی آپ کو کہیں بھی قرآن کریم میں دو حرف، پہلے حرف پر جزم اور دوسرے پر تشدید ہو تو ہمیشہ جزم والا حرف سائلنٹ ہوگا. تو دوسرا آئین کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے، مشدد لیٹر ہے، تو اس کے دو ایکشن ہیں، پہلے تی پھر آ. تستطیع لیہ، تستطیع لیہ. تو وقف کرتے وقت ہا کے اوپر جزم کی علامت آئے گی تستطیع علیہ. آگے ان تصب، با پر کلکلا ہوگا، ان تصب ہم، ان تصب ہم سجی نہ ہو کیونکہ یا پر تشدید ہے تو سجی ا تنیت کیونکہ 3 حروف پر تشدید ہے تو تا کے ساتھ یا کو ہٹ کریں گے، یا کے ساتھ تو کو، پھر تو کے ساتھ یا کو. تنیتجرو سیئۃ ان تصبہم سیئۃ یطیروا. تو وقف کرتے وقت بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی کیونکہ واو پر جزم کی علامت ہے. آگے فا رو او فرعوہ، فرعوہ مسفرل ظلو، فرعوہ مسفرل ظلو. تو کیونکہ واو پر جزم ہے یہاں بھی وقف کرتے وقت کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. آگے ہے کل محلی، کل محلی، اور وقف کریں گے تو لام پر جزم لگے گی کل محل. محل نہ ہو محل، ہاں سے سلپ کریں گے آواز کو لام پر، کل محل. آگے کل احنی، کل احنی، تو یہ بھی اسی طرح ہی سلپ کریں گے کل احن، کل احن. کیونکہ کا کی آواز لمبی نہیں ہوگی کیونکہ آگے گو کے زبر کے حرف والے کے آگے الف ہے، آواز لمبی ہوتی ہے، لیکن لام پر جزم آ گئی تو الف سائلنٹ ہو جائے گا کل، کل احن. آگے محتو، یہاں بھی دیکھیں تشدید سے پہلے دال پر جزم ہے لیکن تا پر تشدید ہے تو دال سائلنٹ ہو گیا محتو. تو جب سکون، جب یہاں ہم کریں گے وقف تو پھر تا کیونکہ تا پر تشدید ہے، تشدید بھی رہے گی اور جزم بھی لگائیں گے اور تا پر ڈبل ٹائم لگے گا، ذرا تھوڑی دیر اس پر ٹھہرے رہے گی آواز محت، محت ایسے، یعنی محت نہیں محت، تھوڑی دیر رکیں گے اس پہ. آگے تستکثرو، تو ساکن کرنے کے لیے پیش کی جگہ جزم آ جائے گی تستکثر، تستکثر.
آگے وکیلا من کے بعد ہے سکتا لکھا ہوا چھوٹا سا، اور آگے ہے روکن. سکتا کا مطلب ہے کہ 1 سیکنڈ آپ نے وقفہ کرنا ہے، لیکن اس 1 سیکنڈ میں سانس نہیں توڑنا. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وقیل من روکن، وقیل من روکن. اور جب وقت پڑھیں گے تو 2 زیر کی جگہ جزم لگائیں گے. وقیل من رو، وقیل من روک. آگے ہے ثم. جب بھی میم پر تشدید ہوگی یا نون پر یا میم پر، 2 لیٹر یاد رکھیں. میم یا نون پر تشدید ہو تو ہمیشہ 2 سیکنڈ گنا کر کے اسے پڑھتے ہیں. جلد یعنی ثم فوری طور پہ نہیں کہیں گے. ثم نت، یہاں پر تا 2 ڈاٹس والا 2 نقطوں والا ہے تو کلکلا نہ ہو، تا اپنی جگہ سے ہلے نہیں. نت بی او ہو مل، نت بی او ہو مل. اس کو آ نہیں پڑھنا، گول نہیں کرنا. آخرین. ثم نتبعهم الآخرین. اور وقف ثم نتبعهم الآخرین. آگے علم. یہاں میم ساکن کی آواز 1 سیکنڈ ہوگی، اظہار کا رول ہوگا. یہاں پر آواز میم کی لمبی نہیں کریں گے، علم نہیں کریں گے، یا آل لمبی نہیں کریں گے. علم. نخ، یہاں بھی خا اپنی جگہ سے ہلے نہیں، نخ نہ ہو، ڈھیلی نہیں کرنی آواز. نخ لکم. آگے میم، پھر میم تشدید آ رہی ہے، بلکہ پھر میم پر تشدید آ رہی ہے. یہ کافی لمبا ساؤنڈ ہے، بتاتا ہوں آپ کو. نخ لکم مما، یہ ایک ساؤنڈ ہے اس کا. آگے ہے امہین. تو جو پہلا قاف ہے دوسرے کاف پر تشدید کی وجہ سے سائلنٹ ہوگا، تو لام کے ساتھ دوسرے کش والے کاف کو جو کہ بریک آواز میں ہوگا اس کے ساتھ ملائیں گے. علم نخلقکم من ماء مہین. ہر میم تشدید پر 2 سیکنڈ گنا کر کے، اور جو ما کی آواز ہے الف کے اوپر بڑی مد ہے، وہ 4 سے 6 سیکنڈ آواز لمبی کر کے تو پھر پڑھیں گے. اور ساکن کرتے وقت نون پر جزم لگائیں گے آخر پر. علم نخلقکم من ماء مہین. اسی طرح آگے ہے یبایعنک، یبایعنک. تو وقت پڑھیں گے یبایعنک. یہ عین کی آواز حمزہ میں تبدیل نہ ہو. یہ نک، یبایعنک. آگے پہلا ساؤنڈ ہے نبا، با پر تشدید ہے، ساتھ زبر ہے. نبا. آگے الف پر زبر ہے تو نبا نہ ہو جائے، نبا. عام طور پہ یہاں بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کیونکہ زبر والے حرف کے آگے الف ہے، لیکن الف پر جب کوئی علامت آ جائے، زیر زبر پیش آ جائے، تو پھر الف وہ آواز لمبی کرنے میں مدد نہیں کرتا. نبا نیا، نبا نیا. کوئی ساؤنڈ یہاں لمبا نہیں، سارے ساؤنڈ 1 سیکنڈ کے، صرف تشدید والا 2 سیکنڈ لے گا. نبا، نبا انیا. تو جب وقت پڑھیں گے تو یا پر لگائیں گے جزم، تو یہ ہو جائے گا نبا انی. تو پھر 2 سیکنڈ آواز لمبی ہو جائے گی. نبا انی. آگے لا تج، کلکلا ال، تجعل، لا تجعل فی، قاف ٹھیک لیٹر موٹی آواز، قلوبنا. آگے دیکھیں غلل للہ، یہ ساؤنڈ ایک بنے گا. غائن کے ساتھ لام کو ہٹ کریں گے، پھر لام کے ساتھ دوسری لام ہٹ ہوگی تشدید والی، پھر اگلی تیسری لام ہٹ ہوگی. غلل للہ. تو غلن نہیں ہوگا کیونکہ تنوین کی آواز دوسری لام پر تشدید کی وجہ سے تبدیل ہو گئی. نون تنوین کا ختم ہو جائے گا درمیان میں سے، اور الف جو سائلنٹ ہے کیونکہ درمیان میں اس پر کوئی علامت نہیں. غلل للہ وینا.
غل الذین آمنوا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. تو وقف کرتے بھی ایسے ہی پڑھیں گے. اب چلتے ہیں ہم اگلے پیج کی طرف. یہ ہے کہ اللہ کے لام، جو اللہ کا نام جب آپ دیکھیں کہ جو لام ہے اس کی مشدد جب شد ہو، اس سے پہلے اگر فتح یا ضمہ ہو تو صرف اس لام کو ہمیشہ پر اور موٹی آواز میں ادا کرنا ہے. لیکن اگر اس سے پہلے کسرہ ہو یعنی زیر ہو تو لفظ اللہ میں موجود لام شد کو ہمیشہ باریک ادا کرنا ہے. اور یہ رول صرف اللہ کے نام کو جب دیکھیں گے اس وقت اپلائی کرنا ہے، ورنہ اگر عام لام ہوگی تو پھر وہ اس کو موٹا نہیں کرنا ہم نے، وہ ہمیشہ باریک آواز میں پڑھا جائے گا. تو پہلا دیکھیں تھک ہے کیونکہ الف پر زبر ہے. ال ساتھ ہی اس کو پر کرنے کے لیے لا پر کر کے اللہ، تو پہلے ہی اس کو اللہ نہیں کرنا، اللہ. آگے دیکھیں با کے نیچے زیر ہے کسرہ ہے تو آواز باریک ہوگی باللہ. اسی طرح قال اللہ، کیونکہ لام پر فتح ہے زبر ہے تو پر کر کے قا بھی تھک لیٹر ہے قال اللہ. آگے قو للہ، قاف کی آواز موٹی ہوگی، دو نقطوں والا قاف ہے، تھک لیٹر ہے تو، لیکن للہ کی آواز باریک ہوگی قل اللہ. جب ہم اسمائلی فیس کریں گے تو آواز خود بہت ہی باریک ہو جائے گی قل اللہ. آگے کتاب با پر دمہ ہے پیش ہے تو آواز پر کر کے موٹی کر کے باللہ کتاب، باریک آواز میں اسمائلی فیس کر کے کتاب اللہ. آگے فا لام کے نیچے کسرہ ہے زیر ہے باریک آواز میں فللہ. آگے ہے دیکھنے میں پہلے تا ہے لیکن لام پر تشدید تو الف ہو گیا سائلنٹ تاللہ. آگے میم کے نیچے کسرہ زیر ہے پھر باریک آواز املہ، آملہ نہ ہو، الف جو پر جو فتح ہے زبر ہے صرف ایک سیکنڈ ساتھ ملانے کے لیے فوری املہ. اسی طرح نو را کے اوپر دمہ پیش ہے رلہ نور اللہ. آگے جو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ، اس کو مل اللہ موٹی کر کے نہیں پڑھنا بسم اللہ. آگے خا جو پر کر کے موٹی آواز میں پڑھا جائے گا ٹھیک لیٹر ہے، لا باریک آواز میں، اور آگے قاف پر زبر آ گئی اللہ کے نام سے پہلے تو موٹی آواز میں پر کر کے پڑھیں گے خلق اللہ خلق اللہ. آگے آخری لفظ ہے امر اللہ امر اللہ. تو یہ تھا آج کا کلاس کے 2 لیسن جو. تو جزاکم اللہ جزا آپ کی شمولیت کا، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے فضلوں سے نوازے اور ہمیشہ خیر سے رکھے اور ہمیں جلد از جلد بہترین قرآن کریم پڑھنا سکھا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.